اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی ہو. ہمارے درمیان یہ طے ہے ہم جمہوریت کو جمہوری سسٹم چلائیں گے اور اختیارات کی تقسیم جو ہے اوپر سے لے کر نچلی سطح تک لائیں گے. یعنی مرکز سے لے کے صوبے تک، صوبے سے لے کے لوکل باڈیز تک، یونین کمیٹی تک، یونین کونسل تک. حافظ صاحب کی جماعت اور ان کا بڑا شکریہ کہ وہ انہوں نے الیکشن کی ہے. ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اسی شہر میں، اس شہر قائد میں اچھی رزلٹ دی ہے. اچھی رزلٹ توقع سے زیادہ جماعت اسلامی نے بغیر کسی کے سہارے کے، پہلے ماضی میں تو الزام لگتے رہے کہ جی فلاں کے اس میں رہا ہے، مشرف کا زمانہ تھا یا نعمت اللہ خان کے زمانے کی بات ہو رہی. تو میں ابھی کہتا نعیم الرحمن کے حافظ کے زمانے کی بات ہے. تب سے انہوں نے اپنے جماعت کے اپنے بل بوتے پر، جماعت اسلام کی جو تنظیم ہے وہ بہت اچھی تنظیم ہے. کسی کو سیکھنا ہے تو جماعت اسلام سے آرگنائزیشن سیکھے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو رزلٹ دی ہے، جتنا میں عددی تعداد میں یہ تو لیکن انہوں نے بڑی اچھی رزلٹ دی ہے. اس رزلٹ پر ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں. شکریہ. اور یہ تشریف لائے ہیں. ابھی تھوڑا سا 2 منٹ میں حافظ صاحب، پھر میں آخری بات کروں گا ضرور. جی حافظ صاحب. جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حاضر ہوئے، ہمارا وفد ہے مسلم پرویز صاحب اور اسامہ رضی صاحب. ہم یہاں پر حاضر ہوئے تھے شاہ محمد شاہ صاحب کی خدمت میں. اور ہمارے بزرگ بھی ہیں، سینئر ہیں، 50-60 سال کا ان کا سیاسی تجربہ ہے اور پاکستان کے سرد و گرم سب سے واقف ہیں. اور خاص طور پر ہمارے صوبہ سندھ کی ڈائنامک سے سب سے زیادہ اگر کوئی شخص میں سمجھتا ہوں اس وقت واقف ہے تو یہ سینئر آدمی ہیں، شاہ صاحب ہیں. تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. ظاہر پاکستان مسلم لیگ نون نے یہاں پر نشستیں حاصل کی ہیں کراچی میں. تو اس وقت سر دست ہمارا کہنا یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اور بڑی مشکل سے ہوئے ہیں. لوگ نہیں چاہتے تھے انتخاب کرانا، لیکن ہم پیچھے لگ گئے اور بالآخر وہ منعقد ہو گئے. اس کے بعد جو کچھ اس میں ہوا ہم اس کی ابھی تفصیل میں نہیں جاتے. ہم سب واقف ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے اور سب اپنی اپنی جگہوں پہ اس کو فیس بھی کرتے ہیں. لیکن ابھی ہماری صورتحال یہ ہے کہ جو الیکشن کے نتیجے آئے ہیں اور جو آ رہے ہیں، اور جو نتیجہ ابھی 25 تاریخ کو الیکشن کمیشن کے پاس بھی کچھ یوسیز کا ہے، تو ہمارا خیال یہ ہے کہ اس موقع پر بجائے اس کے کہ ہم براہ راست اس پر آ جائیں کہ اس کے ساتھ جائیں اس کے ساتھ جائیں، یہ شہر کراچی اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا بہت زیادہ تقسیم کا. تمام تر سیاسی اختلافات کے باوجود اس بات کی گنجائش نکالنی چاہیے اس شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اس شہر کی ڈیولپمنٹ صوبہ سندھ کی ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ شہر اگر اتفاق رائے سے آگے بڑھے گا، کنسنسس سے آگے بڑھے گا، تو اس کے نتیجے میں سب کا بھلا ہوگا. سب کی سیاست چلے گی، سب کا کام چلے گا، سب کی پارٹی آگے بڑھے گی. اور مقابلہ پھر جو ہے وہ آپ اپنے میدان میں اپنے موقف اور اپنی جد و جہد کے نتیجے میں کریں گے. لیکن اگر اس بلدیاتی انتخاب میں بھی اس طرح کی سیاسی تفریق سامنے آئی جس کے نتیجے میں دوبارہ سے یہ شہر اسی طرح سے اجاڑ رہے، ایسے ہی رہے، دوبارہ نہیں بلکہ ایسے ہی رہے جیسا کہ اس وقت اجڑا ہوا ہے، اس وقت اس کے بنیادی مسائل کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا اور بلیم گیم چلتا رہتا ہے، اختیارات کا رونا چلتا رہتا ہے، تو اس شہر کو اگر آگے بڑھانا ہے، اس کو اگر اختیار دلوانا ہے، اس میں اگر ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اور شاہ صاحب نے جس طرح فرمایا کہ جس طرح قومی سطح سے صوبوں کے پاس اختیارات اور فنڈز کی تقسیم کا نظام موجود ہے NFC ایوارڈ کی صورت میں، اسی طرح صوبوں سے نچلی سطح پر لوکل باڈیز میں اختیارات اور مالیات کی تقسیم کا نظام موجود ہے. جب تک لوکل باڈیز امپاورڈ نہیں ہوں گی اس وقت تک نہ سیاسی عمل، نہ جمہوری عمل، نہ انتظامی عمل آگے بڑھ سکتا ہے. یہ ایک اصولی سی بات ہے اور اس پر ہم سب کا اتفاق ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے قبل کہ حتمی نتیجہ آئے اور حتمی نتیجے کے بعد کوئی شیڈول کا اناؤنسمنٹ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب جیسے سینئر رہنما اس میں رول پلے کریں جو جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ ہو جائے، اتفاق رائے پیدا ہو جائے.
اور تمام جماعتیں آن بورڈ آ جائیں اور پھر اس میں جس کا مینڈیٹ ہو اس کو تسلیم کر لیا جائے. جماعت اسلامی کا کلیم یہ ہے کہ ہم نمبر 1 پارٹی ہیں, ہمارے اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے. اگر دوسری پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نمبر 1 ہیں تو ابھی نتیجہ سامنے آ جائے گا. میں اب اور جس پر اعتراضات ہیں وہ اعتراضات الیکشن کمیشن میں ہیں. ریکاؤنٹنگ والا معاملہ تھا, وہ بھی ہم نے کہا ہے کہ ہمیں ریکاؤنٹنگ پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن جو ریکاؤنٹنگ ہو وہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہو, ROs کے ذریعے نہ ہو. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے. تو آگے کے مراحل میں بھی اگر یہ کنسنسس یا اتفاق رائے پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شہر کی بہت بہتری ہے, اور یہی ہم درخواست لے کر شاہ صاحب کی خدمت میں آئے مہربانی. اور انہوں نے اس کو قبول بھی کیا ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بات بھی فرمائیں. عرض یہ ہے کہ حافظ صاحب کا حکم ہوا ہے کہ میرے جیسے ناچیز پر مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ کنسنس پیدا کرنے کے لیے, اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے میں کوئی اپنا رول ادا کروں. انشاءاللہ اس ملک کے بقا کے یہ شہر قائد ہے, یہ شہر میرا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, اور پاکستان کی کہانی کا ہب ہے شہر ہے. اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اس کی ترقی کے لیے, اس کی تعمیر کے لیے میں صاف بازی کی بات کروں گا. میرے لیڈر میاں محمد نواز شریف نے اس کے لیے بہت کچھ کیا. اسی شہر میں میاں محمد نواز شریف نے امن دیا, اسی شہر میں میاں محمد نواز شریف گرین بس سروس دی, اسی شہر میں ابھی K4 پانی کا نظام ہے. ابھی کل پرسوں 1-2 روز میں پرائم منسٹر آئے گا, وہ اس کا بھی بنیاد ڈالیں گے. تو میں یہ کہوں گا میں اپنا رول ضرور ادا کروں گا. پاکستان مسلم لیگ این چاہتی ہے کہ اس ملک کو جمہوری ادارے رہے. انشاءاللہ تعالی ہم کنسنس پیدا کریں گے. حافظ صاحب آپ مایوس نہیں ہوں گے, میرا جیسا ناچیز آدمی, ہم کوشش کریں کنسنس پیدا ہو. اور اس میں بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, نون لیگ, PMLN مل کے ایسا رول ادا کریں کہ یہ اس شہر کے تعمیر و ترقی میں کسی کوئی ذمہ آ جائے, کسی پر کوئی الزام نہ آئے کہ اس نے رکاوٹ ڈالی ہو. میری خواہش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN مل کے کام کریں, اور انشاءاللہ تعالی میں پر امید ہوں. میں پیپل پارٹی کے قیادت کو جانتا ہوں. آصف علی زرداری صاحب پارٹی کے کو چیئرمین ہیں, بلاول صاحب چیئرمین ہیں, لیکن آصف علی زرداری ذاتی طور پر میرے دوست بھی ہے. تو میں انشاءاللہ تعالی حافظ صاحب کو مایوس نہیں ہوں کہ میں رول ادا کروں گا. PTI کی بات میں نہیں کر سکتا, میں سیدھی بات آپ سے, وہ ہم آپ کو ساتھ لے چلیں گے. PTI میں صاف بتاتا ہوں, PTI اب اس پر خدا میں لفظ نہیں بولتا, اس پر کوئی بھروسہ نہیں. کیا کب میرے خیال آج ادھر ہی رکھے. میں کچھ نہیں کہتا, لیکن میرا کنسنس میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی, PMLN اور جماعت اسلامی مل کے کرے. یہ آپ کو سرپرائز جلدی ملے, بھلے شیڈیول آ جائے اور الیکشن کمیشن فائنل لسٹ بنا رہے. انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اس شہر کی تعمیر و ترقی کریں گے, اپنا کردار ادا کریں گے. حافظ صاحب, اب تک جو الیکشن کمیشن کے جو نتائج ہے اس میں پیپلز پارٹی کے جو 93 نشستیں اور آپ کی جدی میں کلیم کر رہے ہیں, اگر جو نتیجہ آ جاتا ہے اور اس میں پیپلز پارٹی پھر سویپ کرتی ہے, اس کے بعد کیونکہ آپ کی جو بات ہوئی تھی میرے ذرائع نے کنفرم کیا کہ ڈپٹی میئر کی آفر آپ کو کی ہے پیپلز پارٹی نے, اس کے بعد پیپلز جماعت اسلامی ڈپٹی میئرشپ پہ جائے گی؟ دیکھیں ابھی اس پر کوئی بات ہم نے نہیں کی ہے. اگر آپ کے کوئی ذرائع ہیں تو شاید وہ کچھ ابھی صحیح بات نہیں بتا پا رہے. ہم نے اس پر کوئی بات نہیں کہ وہ کچھ بھی کہیں. وہ یہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ہم بھی کوئی لڑنا تھوڑی چاہتے ہیں. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے, اتفاق رائے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی یہ جیسچر دینا چاہتے ہیں کہ اس شہر کی ترقی کے لیے سب مل کر ساتھ چلیں. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میئر اور ڈپٹی میئر اور یہ, ہم یہ سمجھتے ہیں, ہماری پارٹی کی رائے یہ ہے کہ چونکہ ہمیں ووٹ بھی زیادہ ملے ہیں, تقریباً ڈبل ووٹ ملے ہیں, اور سیٹیں بھی ہماری زیادہ ہیں, تو ہمارا میئر بننا چاہیے. پیپلز پارٹی اپنا کلیم کر رہی ہے. اب جو نتیجہ, جو بھی حالات تھے اس کے بعد جو بھی آ گیا, اس نتیجے پر ہمارے تحفظات تھے. اس پر ہم نے ان سے بات کی جب وہ آئے, اور ہم نے کہا کہ آپ وہ سلسلہ تو ختم کریں نا کہ جس میں زبردستی نشستیں جو ہیں وہ نکالی جا رہی ہیں. تو انہوں نے اپنے لوگوں کو منع کیا. ہم ری کاؤنٹنگ میں یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کرانا چاہتا ہے, چاہے PTI, چاہے جماعت اسلامی, چاہے پیپلز پارٹی, ری کاؤنٹنگ کا یہ عمل ROs کے سامنے کرنے کے بجائے الیکشن کمیشن کے سامنے کر لیں, تاکہ سب کو پتہ چل جائے. اور جن پر ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے ان کو بھی ہم نے الیکشن کمیشن میں بھیج دیا ہے. تو اس لیے جلد یا بدیر چند دنوں میں یہ پوزیشن بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے گی. اس سارے عمل سے قطع نظر جو الیکشن کے دوران اور اس سے پہلے ہوا, میں تو 5 بجے کے بعد کی صورتحال کی بات کر رہا ہوں کہ جو 15 جنوری
5 بجے کے بعد کی صورتحال ہے. اس سے پہلے والے عمل پر بھی ہم نے اچھے خاصے اعتراضات ڈالے ہوئے ہیں, وہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا پھر اس کے مطابق ہوگا. ابھی ہم نے نہ کوئی ڈیمانڈ کی ہے نہ کوئی سپلائی دی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ اتفاق رائے کی بات کر رہے ہیں کہ میئر اتفاق رائے سے آنا چاہیے. ایم کیو ایم نے گو کے حصہ نہیں لیا, بائیکاٹ کیا, لیکن ایک اسٹیک ہولڈر رہی ہے, اس کا بھی ایک ووٹ ہے. تو کیا آپ خیر سگالی کے جذبے کے تحت ایم کیو ایم سے بھی ملاقات کریں گے کہ وہ آپ کی ویسی حمایت کا اعلان کرے, یا آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے؟ کیونکہ جب اتفاق رائے کی بات کرتے ہیں تو ایم کیو ایم کو آپ کیسے مائنس کرتے ہیں؟ دیکھیں, جماعت اسلامی کا میئر بنے گا انشاءاللہ تو وہ شہر کے 3.5 کروڑ لوگوں کا میئر ہوگا, اور آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی اتنا ظرف رکھتی ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلے گی انشاءاللہ. اچھا حافظ صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی پوری ایک اسٹرگل تھی بلدیاتی انتخابات سے پہلے, جتنا آپ کی پارٹی نے بولا کہ ہونے چاہیے کسی نے نہیں بولا. آپ عوامی مسائل پہ بھی بولے, روزانہ کی ایک پریس کانفرنس بھی کرتے رہے, ایک ووکل آواز تھی جو الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ لوگ نکلے جماعت اسلامی کو ووٹ دیے. اب یہ بتائیں کہ آپ لوگ جتنے بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں, میئر کے مطالبے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ تو دیکھیں نا, یہ تو آپ کو پتہ ہے, اور یہ بات سب کو پتہ ہے. ابھی پہلے مرحلے پہ کوئی کہے یا نہ کہے, یہ بات سب کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ میئر بن نہیں سکتا کسی کا. لیکن میں اس کے باوجود, اس پوزیشن پہ ہونے کے باوجود یہ چاہتا ہوں کہ تقسیم ہونے کے بجائے اتفاق رائے لوگ پیدا کر لیں. بس یہ بات. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی. جی. نظام ہے 14 ٹاؤن میں آپ کے لوگ جیتے ہیں اور حکومت بنانے کے لیے بھی وہاں پر تیار ہیں, لیکن یہ پورا نظام جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے ماتحت ہوگا, خاص طور پر جب ٹاؤن اس کے حوالے سے آپ نے پلاننگ کی, کیونکہ 14 ٹاؤن کی تو آپ نے پلاننگ کر لی ہوگی, وہاں کے لیے کیا ہوگا, اس حوالے سے کیسے جدوجہد کی جائے گی؟ نہیں, ایک تو یہ ہے کہ ایکٹ میں ترمیم ہونی ہے, ظاہر ہے, اور اس کے بغیر تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا نہیں. ایکٹ کے ترمیم کے بغیر تو یہ پروسیس ہی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو وہ ترمیم ہونی ہے, اور اس کے اوپر ڈاکومنٹ بھی تیار ہے, اور اگر یہ ترمیم ہوگی تو یہ سلسلہ تو نہیں چلے گا. اب ٹی ایم سیز ہوں گی, باقاعدہ ٹاؤن کی مینجمنٹ کمیٹیاں ہوں گی, جو میونسپل کمیٹیاں ہوں گی, اور اسی طرح کے ایم سی ہے. اور جو ہم نے آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت جتنے اختیارات ملنے چاہیے, ان اختیارات کے لیے ہمارا موقف بھی موجود ہے. ترامیم ڈرافٹ بھی ہو گئی تھیں, وہ تو پھر تھوڑا ریجیم چینج میں ایم کیو ایم آ گئی ساتھ, تو تھوڑا سا ٹائم آگے بڑھ گیا, ورنہ جو ہے وہ اسی وقت ہو جاتا ہے جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا. بہت ساری چیزیں تو ہم نے اسی وقت منوانا شروع کر دی تھیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے انتخاب لڑ لیا, ابھی بڑی طویل جد و جہد ہمیں کرنی ہے اس شہر کے 3.5 کروڑ لوگوں کو اپلفٹ کرنے کی, اور اس کے نتیجے میں پورے پاکستان کو اپلفٹ کرنے کی. یہ شہر اب افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کو بے اختیار رکھا جائے, اس کے وسائل کے اوپر جو ہے وہ کوئی ناک بن کر بیٹھا رہے. یہاں کے رہنے والے, ہر زبان بولنے والے اور ہر مسلک اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا یہ حق رکھتا ہے کہ اس کے وسائل اس تک پہنچیں. اگر نہیں پہنچائیں گے تو ہم اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے. جماعت اسلامی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, عوامی پارٹی ہے, ہم یہ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دستبردار نہیں ہوں گے. یہ دیکھیں, آپ نے جو 25 کو سماعت ہے الیکشن کمیشن میں جو آپ لوگ ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ فیصلہ, یہ معاملہ جلد نمٹنے جا رہا ہے, یا اس طرح کا کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ آنے والے مہینوں میں یا کئی دنوں تک یہ لٹک جائے؟ میرا خیال ہونا نہیں چاہیے, بہت واضح اور دو ٹوک سی بات ہے. اب ان سیٹوں میں زیادہ تر اس طرح ہے نا کہ 7,400 ہمارے, تو چوتھے نمبر پر اگر اس میں پی پی 1,300 پہ ہے, تو وہ نتیجہ انہوں نے بدلنے کی کوشش کی آر او نے. تو اتنا سیدھا سادہ کام ہے کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس ہی نہیں ہے, صرف چیزیں کھلیں گی, سامنے آئیں گی اور فیصلہ ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا, اور کم از کم وہ 6 سیٹیں اسی وقت سیٹل ہو جائیں گی. باقی جو ریکاؤنٹنگ پہ ہم نے درخواستیں دی ہوئی ہیں اس کو بھی ہم فالو اپ کریں گے, اس کا بھی پرسو کریں گے, چھوڑیں گے ہم کہ ایک دیکھیں, یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر کراچی کے لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے تو ہم ان کے مینڈیٹ کا تحفظ کریں. یہ ہماری اخلاقی, سیاسی ذمہ داری ہے, آئینی ذمہ داری ہے, اور جمہوری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے مینڈیٹ کا تحفظ کریں. وہ ہم کسی بھی مفاہمت کے نتیجے میں اس سے دستبردار نہیں ہوں گے, لیکن ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ اتفاق رائے پیدا ہو. شاہ صاحب, یہ دیکھو بات سنیں, کنسنس اس طرح سے ہوگا, 2 ہاتھ مل گیا اور ہاتھ بھی اس طرح سے ملے گا, تیسرا ہاتھ بھی اس طرح سے ملے گا. انشاءاللہ اس شہر کے تعمیر اور ترقی کے لیے یہ 2 ہاتھ ملے تو تیسرا ہاتھ بھی ملے گا اور بھی ملے گی. مہربانی, بہت شکریہ جناب, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. چلو میاں, سب آئیں گے.